حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جلسہ سالانہ UK جو عملاً سب دنیا کا مرکزی جلسہ بن چکا ہے بہت قریب آ رہا ہے. اس جلسے کی آمد کے ساتھ ساتھ ان مہمانوں کی بھی آمد شروع ہے جو اکثر شامل ہوتے ہیں. ان میں منتظمین بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں جو نیک نیتیں لے کر خدمت کی غرض سے یہاں پہنچتے ہیں. مگر اس وقت اس جلسے کے ذکر میں جلسے کے کاموں سے متعلق اور ذمہ داریوں سے متعلق بیان نہیں کروں گا، بلکہ اس جلسے کی ایک اور حیثیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جلسہ وہ جلسہ ہے جو ہمارے مباحلے کے سال کے نتیجے کو دکھانے والا جلسہ ہوگا، کیونکہ اس مباحلے میں خصوصیت کے ساتھ سب احمدیت کے دشمنوں کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ تم زور مارو، دعائیں کرو، جو کچھ بن سکتی ہے بناؤ، لیکن تم احمدیت کو ناکام نہیں کر سکتے. اور اگر تم سچے ہو تو ہم تمہیں وقت دیتے ہیں، دعائیں بھی کرو، دعائیں کرواؤ، زور مارو، سب کوششیں کر لو، لیکن تم دیکھنا کہ ان سال خدا تعالیٰ کے فضل سے پہلے سے بہت کثرت کے ساتھ بڑھ کر جماعت احمدیہ پھیلے گی اور بھی برکت کے آثار دکھائی دیں گے. یہ مقابلہ ہے جو اس جلسہ سالانہ پر کھل کر سامنے آ جائے گا. اور اس ضمن میں جماعتیں پہلے بھی کوشش کرتی تھیں، اب اور بھی زیادہ کوشش کر رہی ہیں اور کوشش سے بڑھ کر دعاؤں سے کام لے رہی ہیں. اور دعائیں بھی کوشش کا حصہ ہی ہیں، کیونکہ دعاؤں کے بغیر تو کوششیں کبھی بھی ثمر آور نہیں ثابت ہوتی، کبھی ان کو پھل نہیں لگا کرتا. تو اس پہلو سے میں خصوصیت سے جماعت کو اس جلسہ سالانہ کی آمد کے تعلق میں وہ تبلیغی کاروبار جو ہم نے شروع کر رکھا ہے، ساری دنیا پر پھیلا ہوا ہے، اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں. یہ آیت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کا مضمون
بالآخر اس بات پر پہنچتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یقیناً صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے بہت بڑھایا جاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ حساب نہیں کیا جاتا۔ بس یہ بات ہے جو آپ کو اس وقت پیش نظر رکھنی ہے کہ جماعت احمدیہ اپنی کوششوں سے ہمیشہ سے تبلیغ کے میدان میں کام کرتی رہی ہے، مگر اس سے پہلے جو بھی پھل ملتے تھے وہ ذرا حساب کے مطابق ہوا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صبر کی طاقتوں سے پورا کام نہیں لیا۔ اگر فی الحقیقت ہم صبر کی طاقتوں سے پورا کام لیتے تو لازماً بغیر حساب کا نظارہ ضرور دیکھنے میں آتا۔ اب جماعت احمدیہ میں عالمگیر سطح پر اس شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ جب دشمن دکھ دے، جب مخالفانہ چالیں چلے، تو تم نے جہاں توکل کرنا ہے وہاں صبر سے بھی کام لینا ہے، اور ہرگز صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اس کی ایک تازہ مثال ایک ایسے افریقی ملک کی صورت میں سامنے آئی جہاں پاکستان کی طرز پر ایک بھرپور کوشش کی گئی تھی کہ جماعت احمدیہ کو ایک غیر مسلم جماعت قرار دیا جائے۔ وہ خبیث پودا، جس کو قرآن کریم خبیث پودا قرار دیتا ہے، میں گالی کے لیے لفظ خبیث استعمال نہیں کر رہا بلکہ قرآنی اصطلاح میں یہ لفظ بیان کر رہا ہوں، وہ پھیلتا نہیں ہے مگر اکھیڑا جاتا ہے جگہ جگہ سے، اور پھر آندیاں اس کو دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں۔ اس ضمن میں یاد رکھیں کہ وہ پوہلی جو زرد رنگ کا پھول رکھتی ہے اور کانٹوں والا ایک پودا ہے، اس کے پھیلنے کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ اکھیڑی جاتی ہے زمین سے اور پھر آندیاں اس کو لیے پھرتی ہیں، جہاں جہاں وہ گرتی ہے وہاں کچھ بد اثر ضرور دکھاتی ہے۔ پر اس وقت مولویوں کی دوڑ اس جڑی بوٹی کی طرح ہے جو بیماریاں پھیلانے والی کانٹے لیے پھرتی ہے ساتھ، اور جگہ جگہ کوشش کرتی ہے کہ خدا کے لگائے ہوئے پودوں کا خون چوس جائے اور ان کا رس پی کر خود بڑھے۔ یہ وہ سارے علماء ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی حکمت عملی اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ جہاں بھی وہ خدا کے لگائے ہوئے پودے دیکھتے ہیں کہ وہ نشو و نما پا رہے ہیں، وہاں یہ پولیاں ضرور پہنچ جاتی ہیں، لیکن باقی زمین کھلی پڑی ہے، وہاں جا کر اپنے اثر کو، جس کو وہ نیک سمجھتے ہیں، اس کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جماعت احمدیہ مولویوں کے پیچھے نہیں بھاگی پھر رہی، مولوی جماعت احمدیہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایک خاص قابل توجہ بات ہے۔ جہاں جہاں جماعت احمدیہ کو کامیابی نصیب ہوئی ہے وہاں یہ خبیث پودا جس کی جڑیں اکھیڑی گئی ہیں، یہ وہاں پہنچتا ہے اور وہاں کوشش کرتا ہے کہ وہ رس جو جماعت احمدیہ نے چوسا ہے، جس کے نتیجے میں جماعت کی آبیاری ہو رہی ہے، وہ یہ چوسنا شروع کر دے، اور اس میں ہم نے ان کو ناکام کرنا ہے اور بالکل نامراد کر کے دکھا دینا ہے۔ اس ضمن میں وہ افریقہ کا ملک میرے ذہن میں آیا تھا جس کے میں نے ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میں بڑی بڑی کامیابیاں نصیب ہوئیں، اور جہاں جہاں بھی ہوئی ہیں وہاں ضرور مولوی پہنچا، چنانچہ حکومت پر اثر انداز ہوا اور بعض کارندوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور وہ تحریک شروع کر دی کہ جس کو جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق نہایت ہی غلیظ زبان نہ صرف ریڈیو پر بلکہ ٹیلی ویژن پر بھی کی جانے لگی۔ یعنی حکومت کی مشینری جو خود اپنے آپ کو اس میں ملوث دکھانا نہیں چاہتی تھی، اس کے باوجود وہ اس میں ملوث تھی، کیونکہ ذرائع ابلاغ جو حکومت کے قبضے میں تھے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اس پر جماعت کو دو طرح کی فکریں لاحق ہوئیں۔ ایک یہ کہ یہ علاقہ زرخیز تھا، جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے اس میں نشو و نما پا رہی تھی، اب ان لوگوں نے انہی لوگوں میں کام کرنا ہے جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سعید فطرت بندے ڈھونڈا کرتے تھے، اور وہاں ان کے گند لگ جائیں گے۔
تو ہمارے ملک کو اس لحاظ سے بہت نقصان پہنچے گا. یہ تبصرہ تھا جو اس ملک کے رہنے والے کر رہے تھے اور پریشان تھے. دوسرا فکر ہمارے مربیوں کو اور عمراء کو یہ اطلاق ہوا کہ جماعت بڑے جوشیلی ہے اور ان کے گند بولنے سے اور ان کے بکواس کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ان کو جوش آ جائے اور جوش کے نتیجے میں پھر ایسی کاروائیاں ہوں جو جماعت کے اصول کے خلاف ہیں اور جو ان دشمنوں کو فائدہ پہنچائیں گی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی. اگر قتل و غارت شروع ہو جائے, اگر مخالف فریق کے کچھ آدمی مارے جائیں اور احمدیت کو بظاہر اس پہلو سے غلبہ ہو تو یہ غلبہ نہیں ہے. غلبہ یہ ہے کہ اپنے بے شک مارے جائیں مگر کثرت سے اور پھیلے, اور یہ غلبہ صبر کا غلبہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ صبر کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں. چنانچہ جماعت احمدیہ کو وہاں بار بار میں نے پیغام بھجوائے اور تاکید کی کہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور جوابی کارروائی ضرور کرنی ہے, لیکن ان حدود میں رہتے ہوئے جن کی اسلام اجازت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور صبر کو پکڑے رکھا, لیکن بڑے زور سے جوابی کارروائی کی. اور یاد رکھیں کہ جوابی کارروائی جو صحیح رستوں پر چلتی ہے وہ صبر کے بغیر ممکن نہیں. وہ لوگ جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور جنگ و جدال پر اتراتے ہیں ان کے جوش اسی میں نکل جاتے ہیں سارے. کچھ ان کے مارے گئے, کچھ ان کے مارے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا. جن کو کہا جائے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے اور اپنے غصوں کو نکالنا نہیں, وہ مجبور ہو کر اچھی باتوں پر اپنے جوش کو صرف کرتے ہیں. وہی جوش جو لوگوں کو مارنے پر صرف ہونا تھا وہ تبلیغ کرنے پر صرف ہوا. وہی جوش احمدیت کی خوبیاں دکھانے پر صرف ہونے لگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دشمن کی تدبیر اس پوری طرح ناکام ہوئی کہ وہ سارے رہنما جو اس تدبیر کے رہنما تھے وہ یا تو اپنے مناصب سے ہٹا دیے گئے یا لکھ کر جماعت سے معافیاں مانگنے لگے اور اقرار کیا کہ یہ غلط کام ہو رہا تھا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ خدا تعالیٰ صبر والوں کو بہت جزا دیا کرتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ لیا. بس تمام دنیا میں یہی کوششیں جماعت کے خلاف جاری ہو چکی ہیں. جہاں جہاں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جماعت کو خصوصیت سے کامیابی نصیب ہوئی ہے وہاں ایک مخالفانہ چال ضرور چلی جاتی ہے. وہ سارے مولوی جو سوئے ہوئے تھے ایک دم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی تو خدا کی زمینیں تھیں, وہاں جا کے کام کیوں نہ کیا. لیکن احمدیت کو جب خدا تعالیٰ زمینیں عطا کرنے لگتا ہے تو ان کو جوش آ جاتا ہے, ان زمینوں پر قبضہ کی کوشش کرتے ہیں جن پہ احمدیت قبضہ کر رہی ہے. یہی چیز ہندوستان میں بھی ظاہر ہوئی ہے. پتہ نہیں کب سے سوئے پڑے مولوی جن کو نہ مسلمانوں کے اخلاق کی فکر, نہ ان کے کردار کی طرف توجہ, نہ ان کے ایمان اور عقائد سے متعلق ان کو فکر, اپنے اپنے ڈیرے لگائے ہوئے اپنی اپنی سیاست پر راضی بیٹھے ہوئے تھے. جب دیکھا کہ جماعت احمدیہ پھیل رہی ہے تو اس کی تکلیف پہنچی ہے. شرک پھیلنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. چنانچہ سارے ہندوستان میں جب شرک پھیل رہا تھا اور شرک کی عبادت کرنے والے, جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والے شرک پھیلا رہے تھے کھلم کھلا, اس وقت ان کو کوئی ہوش نہیں آئی. جماعت احمدیہ ہی تھی جو اس وقت بھی ان لوگوں سے نبردار نہ تھی. اب چونکہ ہندوستان کی توجہ جماعت کی طرف ہو گئی ہے اس لیے مولوی بہت اٹھ کھڑا ہوا ہے, بہت جوش دکھا رہا ہے. اس پر جب ان کی گالیاں سنی یا لوگوں نے مجھ تک پہنچائیں تو میں نے جماعت کو یہی تاکید کی آپ صبر سے کام لیں اور صبر کا یہی وقت ہوا کرتا ہے. اس سے پہلے آپ کا حسن خلق دکھانا اور یہ کہنا کہ دیکھو ہم بڑا صبر کر رہے ہیں کوئی معنی نہیں رکھتا. جب آزمائش آئے اور آزمائش کے مقابل پر صبر
اپنے مضبوطی سے اپنے پاؤں پر قائم رہے اور آندھیوں کے مقابل پر وہ اس طرح استقامت دکھائے جیسے مضبوط جڑوں والے درخت آندھیوں کے مقابل پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صبر ہے. اور ان لوگوں کی پرورش خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے. اور ارض اللہ واسعہ کا مطلب ان معنوں میں یہ بنتا ہے کہ اگر تم ایک تھے تو تمہیں پھیلا دیا جائے گا اور زیادہ زمینیں تمہارے سپرد کی جائیں گی. اور خدا کی زمینیں بہت ہیں، اس لیے تم فکر نہ کرنا، تمہارے پاؤں تلے سے زمین نہیں نکالی جائے گی بلکہ تمہاری زمین بڑھائی جائے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہی ہوا. ہندوستان میں جب سے جماعت احمدیہ شروع ہوئی ہے آج تک اتنی بیعتیں نہیں ہوئی جتنی اس سال ہوئی ہیں، جبکہ مولویوں نے اپنا پورا زور مار دیا. ہر طرح کے ہتھیار استعمال کیے، ہر طرح کے حربے اختیار کیے، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بے انتہا بکواس اور گندگی اچھالی گئی اور علاوہ ازیں نو احمدیوں پر بدنی ظلم کیے گئے. بعض علاقے میں گاؤں کے گاؤں ان پہ چڑھا ہے. اور اب خدا کے فضل سے اسی ظلم کے سائے تلے جماعت احمدیہ آگے بڑھی ہے. اور بعض علاقوں میں جہاں یہ ظلم ہو رہا تھا میں نے ان کو تاکید کی تھی کہ تمہیں رکنا نہیں ہے، یہ تم عہد کرو اور یہ صبر کا حصہ ہے. جو مرضی ہو تم صبر کے ساتھ ذکر الہی کرتے ہوئے آگے بڑھو اور ضرور تم کامیاب ہوگے. چنانچہ ابھی آج ہی کی ڈاک میں مجھے یہ خط دکھائی دیا اور یہ اس جمعے سے ہی تعلق رکھنے والا ہے. ایک دوست لکھتے ہیں جو انتظام ایک علاقے کے منتظم آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جہاں پہلے ہمیں مار پڑا کرتی تھی وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بعض گاؤں اپنی مسجدوں سمیت احمدی ہو گئے ہیں اور انہوں نے مولویوں کو کہلا کے بھیجا ہے اب اگر تم آئے تو اپنی خیر منا کے آنا. میں نے ان کو تاکیداً لکھا ہے فوری طور پر کہ ان کو بھی صبر کی تلقین کرو، لیکن جب انسان کثرت دیکھتا ہے تو بعض دفعہ ایسے جوش کے اظہار ہو بھی جاتے ہیں. ان کو سمجھانا ہے پیار سے، اور یہ میرا پیغام براہ راست ان کو پہنچ رہا ہوگا، وہ غور سے اس بات کو سن لیں کہ اب جب کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ان علاقوں میں بھی غلبہ عطا کیا ہے جن میں پہلے غیروں کا غلبہ تھا جو آپ پہ ظلم کیا کرتے تھے، آپ کا غلبہ اس وقت ہوگا جب آپ اسلام کی تعلیم کے مطابق غلبہ حاصل کریں گے. تو اس غلبے میں مظلومیت شامل ہے. آپ کی مظلومیت آپ کے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. اگر عددی کثرت ہو اور اس کے باوجود بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے انسان جسمانی بدلہ نہ لے تو یہ صبر ہے. اگر جسمانی طاقت نہ ہو اور انسان خاموش بیٹھا رہے تو اس کو صبر نہیں کہا جاتا، خاص صبر ہو بھی مگر صبر دکھائی نہیں دے گا. وہ صبر دکھائی اس وقت دے گا جب جسمانی غلبہ ظاہر ہو چکا ہو اور پھر دوسروں کو ظلم کا حوصلہ ہو اور غالب آنے والے جانتے ہوئے کہ ہم طاقتور ہیں اپنے ہاتھ روک لیں. وہ روکنا خدا کی خاطر ہوگا. بس ان احمدیوں کو میری نصیحت ہے، میرا خط تو خدا جانے کب تک پہنچے گا، لیکن اس خطبے کے ذریعے وہ خوب سن لیں کہ ان سب علاقوں میں جہاں خدا تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا ہے آپ کی تعداد کی وجہ سے نہیں فرمایا، آپ کی مظلومیت کی وجہ سے غلبہ عطا فرمایا، آپ کے صبر کی وجہ سے غلبہ عطا فرمایا. اگر مظلومیت ہی ہاتھ سے جاتی رہے اور صبر ہی جاتا رہا تو پھر خدا کا یہ وعدہ کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب یہ آپ سے واپس لے لیا جائے گا. جو بے حساب مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر اسی پرانے حساب کے مطابق ایک ایک دو بیتوں پر اگر ہمیں واپس لوٹنا ہے تو پھر جو مرضی کریں. لیکن خدا تعالیٰ کی تعلیم کو اگر پیش نظر رکھنا ہے تو ہر غلبے کے ساتھ جو جسمانی ہو روحانی غلبہ اس طرح حاصل کریں کہ آپ مظلوم ہی رہیں، آپ ظالم کبھی نہ بنیں. اور وہ لوگ جو مظلوم رہتے ہیں ان پر بعض دفعہ دوسروں کو بڑے بڑے
حوصلے پیدا ہو جاتے ہیں ان پر ہاتھ اٹھانے کے، وہ بھی برداشت کریں. رفتہ رفتہ خدا ظلم کے ہاتھ کاٹے گا، اور کئی طریقوں سے خدا تعالیٰ یہ کارروائی کیا کرتا ہے. بعض دفعہ الہی طور پر، آسمانی طور پر ایسے دشمن غضب کا نشانہ بنا دیے جاتے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے خدا ان سے وہ انتقام لے گا جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور ایسے واقعات خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مختلف جگہ سے رونما ہونے لگے ہیں. جہاں احمدیوں نے صبر سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر دشمنوں پر ان کے بد اعمال ظاہر کرنے شروع کر دیے ہیں. اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہے اور رہے گا، اور آخرت میں بھی ہوگا. تو جب خدا خود آپ کے خلاف، آپ کی خلاف اٹھنے والوں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے موجود ہے، تو آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بس صبر کے ساتھ قرآن کریم میں توکل کو آپ ہمیشہ وابستہ پائیں گے. صبر اور توکل اکٹھا چلتے ہیں. صبر میں ایک تو وہ پھیلاؤ ہے، وہ رحمتیں ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. دوسرا توکل ہے کہ خدا خود دشمنوں سے نپٹتا ہے، جو دشمن آپ کو مٹانے کے درپے ہوتے ہیں. اس پہلو سے بھی بہت سے ایسے نشان ظاہر ہو رہے ہیں جن کو اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ وقت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہندوستان میں ہر مخالفانہ کوشش کی ناکامی کے بعد اب دشمن نے وہ اوچھا ہتھیار اٹھایا ہے جو پاکستان کے بعض علماء نے اٹھایا تھا. غیر احمدیوں ہندوؤں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو. یعنی پاگل پن کی بھی حد ہے. اتنی بڑی بیوقوفی سے زد ہو رہی ہے ان سے کہ ان کو اس کا اندازہ نہیں. میں نے خود جماعت کو روکا ہوا تھا کہ ایسی تحریک نہ چلائیں جس کے نتیجے میں ہمیں گویا مشرکوں کے ساتھ مل کر کسی رنگ میں بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنی ہو. لیکن اپنے ہاتھوں سے یہ کروا بیٹھے ہیں. یہ تحریک وجہ یہ ہے کہ اب جماعت احمدیہ کو اجازت ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک، اب اٹھو بشک اور جوابی کارروائی کرو. صبر سے کام لیتے ہوئے تم ہندوستان کے ہندوؤں سے کہو کہ تم وہ انصاف دکھاؤ جو پاکستان نہیں دکھا سکا. یہ ہمارے متعلق تمہیں بتائیں کہ ہم کیوں غیر مسلم ہیں. تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، پہلے پتہ تو کرو کہ ہم کیوں غیر مسلم ہیں. ہم ان کے متعلق ان کے قلم سے لکھے ہوئے فتوے دکھائیں گے کہ ایک دوسرے کی نظر میں سارے غیر مسلم ہیں، اور اگر یہی ہتھیار انہوں نے برتنے ہیں تو پھر اسی میدان میں مقابلہ ہو جائے. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ تمام غیر احمدی فرقوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کے خلاف دوسرے فرقوں نے یہ فتویٰ نہ دیا ہو کہ یہ غیر مسلم دائرہ اسلام سے خارج، بلکہ یہاں تک نہ لکھا ہو کہ ان کا کفر قادیانیوں سے بھی بڑھ کر ہے. اب یہ مقابلہ کرنا تو چلو یہی مقابلہ کر لو، اور ہندوستان میں یہ بہترین مقابلہ ہوگا. بس ہندوستان کی حکومت اگر عقل رکھتی ہے تو اول تو اس قسم کے غیر جمہوری مطالبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی. لیکن اگر کچھ کرنا ہے تو یہ ان کے لیے موقع ہے. ان کے دوسرے مسائل بھی سارے حل ہو جائیں گے. تمام مسلمان جماعتوں کو موقع دیں کہ وہ دلائل سے ثابت کریں کہ وہ کیوں مسلم ہیں اور دوسرے کیوں مسلم نہیں. ہم اس مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور اس صورت میں اگر وہ انصاف سے کام لیں گے تو ہندوستان میں سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی مسلم جماعت باقی نہیں رہے گی. سارے غیر مسلم لکھے جائیں گے. تو ہندوؤں کا ایک اور مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کو جو آئے دن مصیبت پڑی ہوتی ہے، ہندو مسلم فساد اور یہ مقابلے طرح طرح کے، یہ سارے قصے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ احمدیوں کے سوا کوئی مسلمان رہے گا نہیں، اور وہ بھی نان مسلم کے طور پر آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھے جائیں گے. پھر نان مسلموں سے جو چاہیں سلوک کریں. مسلمانوں کو اس سے کیا غرض ہے؟ غیر مسلم آپس میں لڑتے پھریں، ہمیں اس سے کیا؟
امر واقع ہے کہ اگر انصاف سے پاکستان میں بھی کام لیا جاتا تو صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جس کا اسلام قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے، باقی سب کا اسلام خود ایک دوسرے کی تلواروں سے کٹا جا چکا ہے۔ 100% قطعی فیصلے ہر مذہب ہر فرقے کے موجود ہیں کہ ہمارے سوا باقی فرقے سب جھوٹے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، نام لے لے کر۔ مثلا اس تحریک کے جو بانی مبانی ہیں ان کے متعلق ہندوستان کے اکثریتی فرقے کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کا اسلام محض فرضی ہے، غیر مسلم ہیں، ان کے بچے غیر شرعی ہیں، ورثہ نہیں پا سکتے، یہ کسی مسجد میں گھسیں تو ان کو مار مار کے باہر نکال دو اور مسجد دلوانے کا خرچ بھی ان سے لو، اور طرح طرح کے ایسے فتاوا جو اگر میں سارے آپ کو پڑھ کے سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ باتیں کر چکے ہیں اور پھر سارے مل کر احمدیت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مگر کھلے ملک میں جہاں دلائل کو کھل کر پیش کیا جا سکتا ہے وہاں ہم یہ دکھائیں گے کہ یہ صاحب جو ہمارے خلاف مطالبہ کر رہے ہیں ان کا اپنا اسلام ثابت ہی نہیں ہے، ثابت کر کے دکھائیں، جو چاہیں پیمانہ بنا لیں، اسی پیمانے کو ہم بھی استعمال کریں گے ان کے خلاف اور باقی سب ایسے فرقوں کے خلاف جو ان کے ساتھ متحد ہیں، اور ان پیمانوں سے جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے سچی مسلم ثابت ہوگی۔ میرے ذہن میں ایک پوری اسکیم ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان باتوں میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر انصاف ہو تو 100% جماعت احمدیہ کے حق میں فیصلہ ہوگا، جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا۔ بس ہندوستان کی جماعتوں کو میں متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اب وقت ہے کہ جوابی کارروائی شروع کریں اور اہل انصاف ہندوؤں کو شامل کریں، اور اہل انصاف غیر ہندو جو بھی وہاں بستے ہیں ان کو متوجہ کریں کہ اگر تم نے جمہوریت بچانی ہے تو سب سے پہلے اس رکھنے کو ختم کرو، اور اگر اس کو قبول کرنا ہے تو پھر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے قبول کرو اور دیکھو کہ کون مخلص، کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم، یعنی اپنی تحریروں سے، اپنے عقائد سے، قرآن اور حدیث کی روح سے تمام دلائل ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نئی تحریک وہاں چلی ہے یہ بھی خود ان کے منہ پر ہی پڑے گی، اور ان کے لیے کوئی بھی چارہ نہیں اب جماعت احمدیہ کے مقابلے کا۔ یہ تحریک بتا رہی ہے کہ دل میں یقین رکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جیت چکی ہے۔ جب بھی غیر مسلم بنانے کے لیے حکومتوں سے درخواستیں کی جائیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ عوام کی نظر میں یہ احمدیوں کو غیر مسلم ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر یہ مولوی ہندوستان کے عوام کی نظر میں احمدیوں کو غیر مسلم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کثرت سے جماعت احمدیہ وہاں نہ پھیلتی۔ اس لیے اب مشرکوں سے مانگ رہے ہیں، وہ جو خدا واحد کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کو درخواستیں دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کو آؤ ورنہ احمدی ہم سب کو کھا جائیں گے۔ یہ ہے خلاصہ ان کی تحریک کا۔ بس جماعت احمدیہ جب تک صبر پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی بگاڑ نہیں سکتا، لیکن توکل ساتھ رکھیں، یقین رکھیں خدا پر اور ناجائز حربے استعمال نہ کریں۔ یہ 2 شرطیں ہیں جو لازم ہیں، اگر یہ شرطیں آپ پکڑ رکھیں گے تو خدا کے فضل کے ساتھ ضرور پھیلتے چلے جائیں گے۔ اس آیت کے شروع میں اب جو باتیں چند ہیں وہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو، عباد مراد ہے اے میرے بندو، الذین آمنوا اتقوا ربکم، وہ میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ،
تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ لوگ جنہوں نے حسن عمل دکھایا ہے ان کو اس دنیا میں ہی حسن عمل کا اجر عطا کیا جائے گا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ پس وہ انتظار کریں اور ان کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ ان کا اجر دے گا. اگر یہ بھی فرماتا تو صبر کی تلقین کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے تو حرج کوئی نہیں، مگر خدا اپنے بندوں کو عجیب صبر کی تلقین کرتا ہے. صبر کی تلقین کرتے ہوئے ساتھ یہ وعدہ بھی فرماتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم تمہیں تمہارے اجر کا، تمہارے بہترین اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. بس یہاں صبر سے مراد مومن کا توکل اور انتظار ہے. اور قرآن کریم نے غیر مسلموں کے لیے لفظ صبر کا استعمال نہیں کیا. جہنمیوں کے لیے ہے صبر کرو یا نہ کرو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، مگر انتظار کا محاورہ استعمال فرمایا ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو. مگر غیر مسلموں کے لیے صبر کا مضمون آپ کو دکھائی نہیں دے گا. ان کو صبر آتا ہی نہیں. اگر صبر آتا ہو تو اپنی شکست کو تسلیم کریں اور دلائل کی روح سے اور محبت کے پیغام کے ذریعے وہ غالب آنے کی کوشش کریں. یہ کھلا میدان ہے، جس کی جو چاہے اس میدان میں آئے اور مقابلے کر لے. لیکن ان کو چھوڑنا بتاتا ہے کہ وہ صبر کر نہیں سکتے، صبر ان کو آتا ہی نہیں ہے، اور صبر نہ کرنے والوں کا کبھی نیک انجام نہیں ہوگا. یہ ایک قاعدہ کو لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم حسن عمل دکھاؤ، ان معنوں میں نہیں کہ نتیجے کے لیے تمہیں مرنے کے بعد تک صبر کرنا پڑے گا. حسن عمل دکھاؤ اور صبر کرو تو اسی دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے اس صبر کے نیک نتیجے نکلیں گے. تمہارے حسن عمل کے بہت خوبصورت نتائج تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے. اور ان نتائج میں سے ایک یہ ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین کو وہ کھلا اور پھیلا ہوا دیکھیں گے. ارض اللہ واسعۃ کا مضمون اس آیت کے مان بعد رکھا گیا ہے، حالانکہ بظاہر اس کو صبر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صبر سے پہلے ارض اللہ واسع رکھا ہے، جس کا اس وعدے سے تعلق ہے فی ہذہ الدنیا حسنہ. ایک تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ خیال کہ خدا کی زمین وسیع ہے، یہ ان کی تقریر کا وجہ بنتا ہے. مگر یہاں حسن عمل دکھانے والوں کو وسعت عرضی کا وعدہ دیا گیا ہے. اس دنیا میں ان کو کیا خوبصورت نتائج دکھائے جائیں گے. ایک یہ ہے وارد اللہ واسع، کہ خدا کی زمین بڑی وسیع ہے اور نئی نئی زمینیں تمہیں دکھائی جائیں گی، نئی نئی قومیں تمہارے سامنے لائی جائیں گی. جیسے کہ مسیح نے پیشگوئی کی تھی کہ کماریاں اس کا انتظار کر رہی ہیں. مسیح کے متعلق کہا گیا ہے بائبل میں، مراد یہ تھی کہ کماری قومیں، ایسی قومیں جن پر پہلے خدا تعالیٰ کے پیغام کی کاٹھی نہیں ڈالی گئی. بس جماعت احمدیہ کو ارض اللہ واسعۃ کہنے میں ایک تو پیشگوئی ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری زمین کو پھیلائے گا اور وسیع کر دے گا. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سب کی زمینیں کاٹی جا رہی ہیں اور محمد رسول اللہ کی زمینیں بڑھ رہی ہیں، اور جتنی ان کی زمینیں کم ہوتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ معنی ہے وارد اللہ واسعۃ کا کہ تمہاری زمین ضرور پھیلے گی، اور دوسرا یہ معنی ہے کہ اور قوموں کی طرف بھی توجہ کرو. جن جگہوں پہ خدا تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے وہاں تک نہ ٹھہرے رہو. اگر تم تلاش کرو گے تو خدا کی زمین بہت پڑی ہوئی ہے کام والی. بس ایک بنیادی فرض کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو عام طور پر لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، اور یہ دکھائی نہ دینے کی وجہ سے تبلیغ کرنے والوں کو بعض دفعہ بہت بڑا نقصان پہنچ جاتا ہے.
اب جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے کسی خاص علاقے میں عددی غلبہ عطا کیا ہے ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ارض اللہ اتنی واسع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہندوستان میں ہزارہ میل کے ایسے ٹکڑے ان کو دکھائی دیں گے جہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے چھوٹے سے علاقے میں غلبے کو دیکھ کر خواہ وہ کتنا عظیم غلبہ دکھائی دے، یہ بات بھول جانا کہ ارض اللہ واسعہ، یہ ان کی بیوقوفی ہوگی، اور ایسی بیوقوفیاں بسا اوقات نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہندوستان میں جو پہلے ہندوستان تھا اور اب پاکستان اور ہندوستان دونوں مل کر اسی کا حصہ ہیں۔ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور میں نے اس پہلو سے خاص طور پر نظر دوڑائی ہے ان جماعتوں میں جہاں ان کو عددی غلبہ ہو گیا، وہ انہوں نے سمجھا کہ سارا ضلع ہی فتح ہو گیا، یہ نہیں سوچا کہ ارض اللہ واسعۃ، تمہاری زمین تو چھوٹی سی تھی، جو ارد گرد پھیلی ہوئی جگہیں ہیں وہاں نظر تو ڈال کے دیکھو، بہت بڑی زمینیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جہاں تمہیں کام کرنا باقی ہے اور تم نے ابھی کام نہیں شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حسن پر حسن عطا کرتا چلا جاتا ہے، مگر تمہاری وسعتوں کے ساتھ دوسری وسعتیں تمہیں بلاتی ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور یہ پیغام ایک اور رنگ میں ابھرتا ہے، ارض اللہ واسعہ، اس زمین کو جو خدا نے تمہارے سپرد کی ہے کافی نہ سمجھو، اور بھی زمینیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور اس پہلو سے جب آپ گرد و پیش کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، بہت بڑے علاقے پڑے ہیں جہاں احمدیت کا کوئی نشان نہیں۔ انگلستان کی جماعت کو میں اس پہلو سے متوجہ کرتا ہوں، جو پہلا مخاطب ہیں، باقی سب جماعتیں بھی ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہی مخاطب ہوں گی۔ تو آپ کو میں متوجہ کرتا ہوں، آپ انگلستان کا جائزہ لے کے دیکھیں، ہمارے کام کرنے والے اٹھتے ہیں اپنی جماعتوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور جماعتوں میں کہ اس محلے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں احمدی ہیں، حالانکہ اگر وہ ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ پھر کے دیکھیں تو جس شہر میں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے احمدی ہیں، وہ احمدی آٹے میں نمک کی طرح بھی دکھائی نہیں دیں گے۔ ارض اللہ واسعۃ کا مضمون تو ہر جماعت کے گرد و پیش سے شروع ہو جائے گا، اور ان کو چھوڑ کر باقی شہر اور بستیاں گن کے دیکھیں کتنی ہیں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جماعت کی تعداد اگر 70 ہے تو یہاں جو بستیاں ساری شمار کر لی جائیں تو 70,000 سے زیادہ ہوں گی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، میں نے اس کے اعداد و شمار نہیں دیکھے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ ہر کاؤنٹی میں بے شمار بستیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، ہیملیٹس جن کو کہتے ہیں، بڑی بستیاں، بعض زمیندار ہیں جن کی اپنی آبادی ہے اور وہی ان کی بستی بن جاتی ہے۔ اگر آپ ہندوستان کی بستیاں شمار کریں تو 70,000 سے بھی بہت زیادہ ہوں گی، اور یہ بھی مضمون ہے ارض اللہ واسعہ۔ تم دیکھو تو صحیح کہ خدا کی زمین کتنی وسیع پڑی ہوئی ہے، وہیں بار بار پہنچیں جہاں پہلے بھی پہنچ چکے ہیں، اور ان سارے علاقوں کو شمار کریں گے کہ ہے ہی نہیں، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں سے پاکستان میں اب سیالکوٹ کی مثال سامنے ہے، بڑی دیر تک وہ اپنے عددی غلبے کو جو ایک چھوٹے سے حلقے میں تھا وہ سارے ضلع پر غلبہ شمار کرنے لگے، اور یہ حد سے زیادہ بیوقوفی تھی کہ ارض اللہ واسعہ کے مضمون پر غور نہیں کیا انہوں نے۔ اگر وہ دیکھتے تو پتہ چلتا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں، ارد گرد جو خالی جگہیں پڑی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ انہوں نے مولوی کے لیے چھوڑ دی، وہاں وہ خبیث پودا لگانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ عجیب حالت ہے کہ جماعت کے ارد گرد جو خالی جگہ تھی اس پر خود مولوی کو قبضہ دے دیا، اور یہ جو پودے ہیں یہ بعض بڑی تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں۔ اس لیے سیالکوٹ میں ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت یہ بن گئی کہ مخالفانہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا گیا کہ وہ جو احمدی بستیاں تھیں وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے دکھائی دینے لگے، بلکہ ان سے بھی کم۔ اب ارد گرد ان کے لیے تبلیغ مشکل بنا دی گئی،
اتنی دیر خاموشی سے اس کو دیکھنا، یہ نفسی تکبر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. انسان سمجھے مجھے غلبے کی ضرورت تھی، وہ مل گیا. اور جو میں نے پہلے مضمون بیان کیا تھا اصل میں اس کی وجہ سے ہے. لوگ سمجھتے ہیں عددی غلبہ پیدا کرنا دین کا مقصد ہے. یہ بالکل غلط ہے. مظلومیت کو بڑھانا اور صبر کو وسعت دینا، یہ دین کا مقصد ہوا کرتا ہے. دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں یہ قوموں کے عددی غلبے کی وجہ سے ہیں. جب قوموں کو عددی طور پر ایک وسعت اور طاقت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ متکبر ہو جاتی ہیں، پھر وہ ظلم کیا کرتے ہیں. مظلومیت کو اس طرح پھیلانا اور صبر کو اس طرح وسعت دینا کہ آپ غالب آئیں تو صبر غالب آئے. غالب آتے ہوئے صبر کرنا سیکھیں اور صبر کرنا سکھائیں. مظلومیت اختیار کیے رہیں، اس کو چمٹے رہیں اور مظلومیت کے ذریعے ظالم کو جواب دیں، یہاں تک کہ آپ اس طاقت میں آ جائیں کہ ظالم بننا چاہیں تو بن سکیں. لیکن ظلم کا پھل تو آپ دیکھ چکے ہیں اور چکھ چکے ہیں. اکثر ظلم کا نشانہ جماعت احمدیہ ہی بنائی گئی ہے، لیکن مظلومیت کا پھل بھی آپ چکھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. یہ خوبصورت پھل ہے، یہ طیبہ رزق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آسمان سے باتیں کرنے والے درخت ہیں جو پھیلیں گے اور ساری زمین پر غالب آ سکتے ہیں اگر خدا چاہے. تو اس لیے اس کی طرف توجہ دیں، اپنی مظلومیت اور صبر کی اقدار کی حفاظت کریں اور ارض اللہ واسعہ کی طرف نظر رکھیں. خدا جب آپ کو پھیلاتا ہے، اگر آپ نے صبر کا ساتھ پھیلانا بند کر دیا اور خود اپنے ہاں متکبر ہو کے بیٹھ گئے تو ارض اللہ واسعہ آپ کے لیے نہیں رہے گی، غیروں کی بن جائے گی. بس دو طرح سے ہم نے زمینداری میں دیکھا. ایک تو یہ کہ جس فصل کی خاص نگہداشت کی جائے وہاں یہ گندا بوٹا ضرور پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کھیت کا خون چوس کر اس غیر کو پہنچا دے جو اس مقصود نہیں ہے زمیندار کا. اور کچھ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض زمینوں پر پہلے سے ہی گندی بوٹیاں قبضہ کر لیتی ہیں، ان پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس محنت کے تعلق میں مجھے سندھ میں تجربہ ہوا جس میں کلر کا غلبہ بھی شامل تھا اور بوٹیوں کا بھی. میں جب تک وہاں ان زمینوں کا نگران تھا میں منتظمین کو یہ ہدایت کرتا رہا ہوں کہ اکٹھا ہاتھ نہ ڈالو، کچھ کچھ حصے پہ قبضہ کرو. اور صبر کا ایک یہ بھی مضمون ہے. کام بہت بڑا ہے، 50,000 ایکڑ آپ نے اپنانے ہیں اور ان کو کاشت کر کے ان زمیندارے کو وہاں نفع مند بنانا ہے. یہ کام ہے. اگر صبر سے کام نہیں لیں گے تو جلدی کریں گے اور جلدی میں ایسی اسکیمیں بناتے ہیں کہ سارا علاقہ ایک دم ہاتھ میں آ جائے. کبھی بھی نہیں آیا کرتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا کرتا. تو جو باتیں میں اپنے منتظمین کو سمجھایا کرتا تھا وہ اب ساری جماعت کو سمجھا رہا ہوں کہ جن علاقوں میں دشمن نے گندگی پھیلا دی ہے ان کے بعد چھوٹے حصے خصوصیت کے ساتھ زیر نظر لائیں، ان کی اصلاح کریں، ان کی زمینوں کو صحت مند زمینیں بنا دیں، ان کو اپنا لیں. تو پھر خدا تعالیٰ ارض اللہ واسعہ کا دوسرا اس کا ایک نیا معنی آپ کو عطا کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ارد گرد کی جو منحوس زمین تھی وہ طیبہ زمین میں تبدیل ہونی شروع ہوئی ہے اور یہ ساری زمین اللہ کی زمین بن گئی. اگرچہ اللہ ہی کی ہے مگر ارض اللہ کہنے میں ایک یہ بھی مضمون ہے کہ اصل میں اس کو ارض اللہ ہونا چاہیے اور یہ ارض اللہ نہیں رہی، یہ شیطان کی یا دشمن کی ہو چکی ہے. تم نے اس سے چھیننی ہے اور واپس لے کے خدا کے حضور پیش کرنی ہے. اس طرح ہر ملک میں اگر جماعت اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالے
تو بہت سی گندی زمینیں ہیں اور وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح اصلاح پذیر کریں گے. سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ بے صبری ہے طبیعت میں. سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جلدی ہو جائے اور ہم کر نہیں سکتے. وہ سمجھتے ہیں میرے مطالبے یہ ہیں کہ تم 3 لاکھ سے 6 لاکھ ہو جاؤ، 6 لاکھ سے 12 لاکھ ہو جاؤ، تو اس کی وجہ سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ طریقے بھی تو بتاتا ہوں جن کے ذریعے سے 6-12 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صبر کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایسے لاہ عمل اختیار کیے جائیں جن میں صبر کے ساتھ لازماً آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو اس پہلو سے آپ یہ یاد رکھیں کہ تھوڑے تھوڑے علاقے اپنے گرد و پیش میں ایسے دیکھیں جن میں آپ قابض ہو سکتے ہیں، اور دور دور کے علاقوں میں پیغام رسانی کریں. یہ دونوں کام بیک وقت ضروری ہوا کرتے ہیں، کیونکہ مختلف جگہ اویسز بنائے جاتے ہیں، یعنی نخلستان، اور وہ نخلستان پھر خدا کے فضل سے پھیلنے لگتے ہیں. 2 طریق سے کام کریں. جماعتیں اپنے گرد و پیش دیکھ کے خالی زمینوں پر محنت شروع کر دیں اور ان کی اصلاح شروع کریں، اور جو علاقے بالکل خالی پڑے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پیڑ لگانے شروع کر دیں تاکہ ہریاول جگہ جگہ دکھائی دینے لگے. اس طریق پر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بے صبری کے بغیر انسان آگے بڑھتا ہے. اور جگہ جگہ چونکہ کچھ درخت دکھائی دیتے ہیں اس لیے ذمہ دار کی نظر خوش ہوتی ہے دیکھ کر، اور رفتہ رفتہ اس کی زمین بڑھتے بڑھتے سارے ملک میں پھیل جاتی ہے. ابھی ہمارا کام بہت زیادہ ہے. اس سال اگر ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں، جو ہم نے ٹارگٹ بنایا تھا اس کو پا لیں، تو اگلے سال یہ دگنا ہوگا، جو بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہوگا. مگر جو قرآن کریم نے نصیحتیں فرمائی ہیں، جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، اگر ان باتوں کو چمٹے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ناممکن چیز ممکن ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ضرور ہوگی. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے. جن جماعتوں کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی توفیق بخشی تھی، گزشتہ سال 3 لاکھ مثلاً بنائے، وہ 6 لاکھ پر بہت گھبرا رہے تھے. اس سے میں نے کہا کہ تم نے کون سے بنانے ہیں؟ اللہ نے بنانے ہیں. تم اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر، اس کی ترکیبوں پر عمل کرنا شروع کر دو، پھر توکل کرو. کام کے بغیر توکل نہیں ہوگا. اونٹ کا گھٹنا باندھا جائے پھر توکل شروع ہوتا ہے. اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا جائے، اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ توکل نہیں ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ تم توکل ان معنوں میں کرو کہ جو آپ کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں ان پر عمل شروع کر دیں اور نتیجہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اب وہ 6 والے جو تھے جنہوں نے 306 کرنا تھا، اب وہ جو ہمیں لکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے 10 بنانے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کس تیزی سے اپنے اس نئے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. 6 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ نئے احمدی خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو پیش کیے جائیں گے. تو صبر کے نتیجے میں حوصلے بھی بڑھتے ہیں. صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مزید حسن عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے سال میں نے 10 کو سامنے رکھنا ہے، 6 کو نہیں رکھنا، اور 10 کو 20 کرنے کا کہوں گا. تو اچھا ہے ان باتوں سے ذرا آنکھیں بند رہیں. مگر اگر وہ توکل اللہ کریں گے، اگر وہ دعاؤں سے کام لیں گے تو 10-20 بھی ہو جائیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سے ملکوں میں جماعت اس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ جہاں پہنچ کر پھر الٹ جایا کرتی ہے دوسری طرف. رفتار ایک حد تک تو ان معنوں میں حساب رکھتی، بے حساب بھی ہوتی ہے اور حساب بھی رکھتی ہے. بے حساب یہ کہ ہماری توقع سے بہت زیادہ مل رہا ہے، حساب یہ کہ دگنا ہو رہا ہے اور پھر دگنا اور پھر دگنا. مگر آخر پہ جا کر عموماً دیکھا گیا ہے کہ پھر ساری جماعت باقی سارے ملک پر اثر انداز ہو گئی، اور وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں آنے کی بجائے
ایک دم سارے کا سارا ملک ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈھایا پڑ گیا۔ ان دریا جب سیلاب میں طغیانی دکھاتا ہے تو ایک موقع پر آ کے پہلے کناروں کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب ڈھایا پڑتا ہے تو سارے کے سارے کنارے ٹوٹ ٹوٹ کے بیچ میں جا گرتے ہیں، اور پھر وہ دریا کی حدود میں نہیں رہتا پانی، بلکہ باہر نکل کر سارے ملک میں پھیل جاتا ہے۔ تو اس پہلو سے مجھے بعض ملکوں میں ڈھایا پڑنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اگلے 2 سال میں ہمیں ضرور خدا تعالیٰ ایسے حیرت انگیز نظارے دکھائے گا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ساری جماعت کے لیے، ان سب کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جتنے زیادہ تیزی کے ساتھ جماع احمدی پھیلیں گے اتنے ہی زیادہ اس کے خطرات بھی ہیں، اور ان کو سنبھالنے کا کام ہے جو بہت مشکل ہے۔ اس ضمن میں نے گزشتہ خطبے میں جماعت احمدیہ کینیڈا کو اور ان کی افسادت سے آپ سب کو نصیحت کی تھی کہ ساتھ ساتھ بعض بنیادی علمی کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف توجہ دلائی تھی۔ جن گھروں میں باقاعدہ روزانہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ نہیں ہوتی اور ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھایا جاتا، آپ بودھی نسلیں آگے بھیجنے والے بنیں گے۔ نام کے احمدی رہیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کب تک رہیں اور کام کے کبھی بن بھی سکیں گے کہ نہیں، مگر جن کو بچپن سے قرآن سکھایا جائے اور قرآن کا گھروں پر غلبہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن باقی بستی پہ بھی غالب آیا کرتا ہے۔ اپنے گھروں پہ غالب کر لیں، اپنے بچوں پر غالب کر لیں، ہر بچے پر یہ فرض کر دیں کہ وہ قرآن کریم کو سوچے سمجھے اور روزانہ کچھ نہ کچھ اتنا ضرور قرآن کا عرفان حاصل کرے کہ اس کے نتیجے میں اس کی اپنی تربیت شروع ہو جائے۔ یہ مضمون انشاءاللہ تعالی میں اگلے یا اس کے بعد کسی خطبے میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیر دست یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ارض اللہ واسعۃ، خدا کی زمین وسیع ہے، ہمارے لیے یہ پھیل بھی رہی ہے، اور اس کے علاوہ اور دور کی زمینیں دکھائی دینے لگی ہیں۔ وہ زمینیں ہمیں دکھائی دینے لگی ہیں جو پہلے نظر سے بالکل اوجھل تھیں، ان میں کام باقی ہیں اور بہت بڑے کام پڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ عرب میں خدا تعالیٰ کے فضل سے، عرب سے میری مراد وہ ہے وہ سارے ممالک جن میں عربی بولی جاتی ہے، بہت کام پڑے ہوئے ہیں۔ اس دفعہ کینیڈا میں مجھ سے بعض عربوں نے بڑے زور سے سوال کیا کہ تم کہاں رہے ہو اتنی دیر، بتایا کیوں نہیں کہ اتنی اچھی تعلیم ہے، ہم کیوں بھٹکے رہے، ہمیں کیوں محروم رکھا گیا؟ ان کو میں نے بتایا کہ ہم نے نہیں محروم رکھا، تمہارے اپنے بڑوں نے تمہیں محروم رکھا ہے، یا مولویوں نے محروم رکھا ہے یا حکومت نے محروم رکھا ہے، اور ہماری کوشش تو تھی، اور صبر کے ساتھ ہم مسلسل عربوں کو چاہتے رہے، عربوں سے محبت کرتے رہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اپنے محسن کا یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں بھولے کہ عربوں میں سے وہ شخص پیدا ہوا ہے، اور اس قوم نے جس قوم نے ساری دنیا پر اسلام کے احسانات کیے ہیں، اس قوم کا ہم پر ایک حق ہے، اور اب ضروری ہے کہ ہم اس حق کو کسی نہ کسی رنگ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ان کو پیار سے سب کچھ سمجھایا اور بتایا کہ تمہارے اپنے مذہبی رہنما، تمہاری اپنی حکومتیں اسلام میں حائل رہی ہیں، لیکن یہ بھی جماعت کا صبر تھا کہ کوششیں نہیں چھوڑی، اور اب جو آسمان سے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی آواز اتر رہی ہے اور تصویروں کے ساتھ اتر رہی ہے، یہ بھی دراصل صبر ہی کا پھل ہے، اور زمین کی وسعتوں کا یہ بھی نشان ہے۔ ارض اللہ واسعہ کا یہ آخری معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے جو وسائل عطا کیے ہیں ان میں وہ ساری زمینیں بھی جو جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، مثلا عربوں کی زمین، اب آسمان سے خدا تعالیٰ کی آواز ان تک اتر رہی ہے، اور وہ زمینیں جماعت احمدیہ کے قبضے میں آ رہی ہیں۔ اگر آپ اسی طرح
ہر پہلو سے جو جماعت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اپنے سامنے رکھتے ہوئے کوششیں کریں گے، زمین میں بھی پھیلیں گے، آسمان سے بھی اتریں گے، تو امید ہے انشاءاللہ وہ کام جو آپ کو مشکل دکھائی دے رہا ہے آئندہ چند سالوں میں اگلی صدی کے شروع ہونے سے پہلے پہلے ممکن ہو جائے گا۔ میں اسی پہلو پر غور کر رہا تھا تو خدا تعالیٰ کے ساتھ کے نیچے تو سارا وجود ڈوب گیا۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ اے اللہ، کئی لوگوں کو تو خوابیں دکھاتا ہے اور وہ ان کی تعبیروں کے انتظار میں اپنی عمریں گنوا بیٹھتے ہیں، تو مجھے ہر سال نئی خوابیں دکھاتا ہے اور ہر سال ان نئی خوابوں کی تعبیریں پوری کر دیتا ہے۔ اس احسان کا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر اس احسان کے نتیجے میں جو شکر کا حق آتا ہے وہ بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ شکر کے میدان میں بھی آگے بڑھیں۔ آسمان سے لازماً خدا کی طرف سے ایسے فرشتے اتریں گے جو آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی زمینیں بڑھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ خدا کی زمینیں بننے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔